گلی سے نکل کر وہ چوک تک پہنچی۔ بازار کی اس چوک میں ہمیشہ سے بھی زیادہ رش تھا۔ اس کی وجہ رمضان بازار تھا جو بازار کے بالکل وسط میں لگا تھا۔ سینکڑوں کے حساب سے لوگ خریداری کر رہے تھے۔ اس نے نقاب سے جھانکتی آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں کسی رکشے کی تلاش میں۔ گرمی کا زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا لیکن پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی اور چپکے سے ادھر ادھر بھی دیکھنے لگی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کوئی اسے یہاں دیکھ نہ لے، مگر وہ جانتی تھی ابو اس وقت اپنی دکان پہ ہوں گے اور چھوٹا بھائی محلے میں کرکٹ کھیل رہا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پسینہ گرمی کی وجہ سے آ رہا تھا یا ڈر کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکی۔ بالآخر اسے ایک رکشہ نظر آیا۔ اس نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روکا اور نقاب کی چادر سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رکشہ اسٹارٹ ہو کر چلنے لگا۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور پرس نمبر ملا کر ٹائم دیکھنے لگی۔ شام کے 4 بجے وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کے ساتھ دل کا رشتہ تھا، اس کا جو زندگی تھی اس کی۔ رافیل نامی وہ جادوگر جو 2 سال سے اس پہ جادو کیے ہوئے تھا، اس کی حواسوں پہ سوار تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر اسی سے ہی ملنے جا رہی تھی۔ افطاری میں ابھی وقت تھا اور وہ بس 5 منٹ کے لیے جا رہی تھی۔ رافیل نے اسے اپنی قسم دے کر ملنے کے لیے بلایا۔ اس وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی نیت میں کوئی برائی تھی۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور روزے نماز پابندی سے ادا کرتی۔ اس دن بھی وہ روزے کی حالت میں تھی، لیکن محبت نامی وہ بلا دنیا کی ہر شے بھلانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دل پہ ایسا جادو کرتی ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ وہ عام معمولی سی سادہ سی لڑکی، اسے میک اپ سجنے سنورنے سے غرض نہیں تھا، لیکن اس محبت نے اسے سب سکھا دیا۔ آج بھی وہ بلا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ امی سے وہ نادیہ کے گھر جانے کا جھوٹ بول کر آئی تھی۔ اس نے روزے کا ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا جواب محبت ہے، صرف محبت جو دل میں فرق پیدا کرتا ہے۔ رافیل سے اس کی جان پہچان 2 سال قبل شروع ہوئی، وہ بھی فیس بک پر۔ اسے فیس بک کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ اس میں دینی علم بھی ہوتا ہے اس لیے وہ فیس بک میں دلچسپی لینے لگی۔ اس نے مولانا طارق جمیل اور کچھ اسلامی گروپ اور پیجز جوائن کیے ہوئے تھے۔ وہ کافی کچھ سیکھ رہی تھی اور اسے بہت علم بھی حاصل ہو رہا تھا۔ موبائل اسے کالج کے وقت ابو نے لے کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل دیتے وقت یہ نہیں کہا غلط راستے پہ مت جانا، کیونکہ وہ اپنے عروج کو جانتے تھے۔ وہ کبھی غلط راستے پہ جا ہی نہیں سکتی اور انہیں اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہمیشہ سے تھا۔ عروج ان کا غرور تھی۔ اتنی محبت وہ اپنی باقی اولاد سے نہیں کرتے تھے جتنی عروج سے کرتے۔ جو لڑکی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولتی ہو وہ کچھ غلط کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن وہی دل، یہی دل ہی تو مشکل ہے۔ فیس بک پہ اسے 7 دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے کسی خوبصورت تقریر پر صرف نائس کا کمنٹ دیا۔ ایک معمولی لفظ، ایک حقیر سا کمنٹ جس کی کوئی اوقات نہیں۔ وہ آنے والے وقتوں میں عروج احمد کے لیے کیا بن سکتا ہے اس کا اندازہ اسے نہ تو کبھی تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کمنٹ پہ رپلائی آیا، کہاں سے ہیں آپ؟ اس نے رپلائی دیکھا، ایک مرد کا کمنٹ۔ اس نے سوچا جواب دوں یا نہ دوں، پھر کچھ سوچ کر اس نے جواب دیا، ملتان سے۔ دوسرا رپلائی فوراً آیا، کیا کرتی ہیں آپ؟ MSc۔ اس نے جواب دیا اور یہ کمنٹ رپلائی سے ان باکس میں داخل ہوا اور ان باکس میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح، کیا کر رہی ہو؟ آپ کی باتیں اچھی ہیں، آپ بہت پیاری ہو، میں نے آپ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ وہ جملے تھے جو عروج کو روز پڑھنے کو ملتے۔ ایک مرد سے چیٹنگ قدرتی کششہ محسوس ہوا اسے اور وہ میگنیٹ کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب وہ گہرے دوست بن گئے اور کچھ دن بعد رافیل خوبصورت شاعری بھیجنے لگا جن میں سر فہرست یہ شعر تھا، جانے تمنا جانے جگر ہو تو خواب ہو میرا، تو میری نظر ہے جو ہو رہا ہے یہ دل بے خبر ہے۔ وہ نادان نہیں تھی جو اس شعر کا مطلب نہ سمجھتی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ دل کے سامنے ہار گئی اور اپنے آپ سے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ رافیل جمال سے محبت کرنے لگی ہے۔ کتنا دل دہلانے والا انکشاف تھا۔ وہ جس نے کبھی غیر مردوں کو دیکھا تک نہیں، وہ محبت کرنے لگی تھی اور شدت سے ٹوٹ کر اس نے آہستہ دل سے دروازے پر دستک دی۔ دل کون؟ وہ عروج احمد۔ دل کام، وہ محبت، دل ہاں ہاں ہاں، وہ میں مذاق نہیں کر رہی۔ دل واپس لوٹ جاؤ، میری تمنا پوری کرو، یہ ناممکن ہے۔ وہ کیوں؟ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دل تم نے گناہ کیا ہے، وہ میں نے کیا کیا؟ دل محبت، اور محبت گناہ کب سے ہو گئی؟ دل صدیوں سے۔ وہ معافی نہیں مل سکتا، دل کبھی بھی نہیں۔ وہ مگر کیوں؟ دل کیونکہ تم لوگ میرے مجرم ہوتے ہو، وہ ثواب کرتے ہیں اور بدنام ہم ہوتے ہیں۔
दिल, सारा कसूर आँखों का है और इल्ज़ाम मुझ पे लगता है। वो मुझे यहाँ से बाहर जाना है दिल, यहाँ आते भी लोग मेरी मर्ज़ी से हैं और जाते भी मेरी मर्ज़ी से हैं। वो प्लीज़ मुझे यहाँ से रिहाई दे दो दिल, तुम इस वक्त दिल के दरबार में खड़ी हो और यहाँ मेरी मर्ज़ी चलती है। वो, मैं आपके फ़ैसले मानने की पाबंद नहीं हूँ। दिल, खामोश गुस्ताख लड़की, हम तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों की बिना पर हम दिल अतूज अहमद को दिल की दुनिया में उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी और उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सबला हासिल था। वो शायद दिल की दुनिया से अब कभी बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपने आप को बेबस पाया, वो दिल की कैदी बन चुकी थी। और उस वक्त उसने नज़र उठाकर दिल को देखा, वह कह के लगा लगा कर हंस रहा था। उस पर, उसकी बेबसी पे, उसकी मजबूरी पे राफेल भी उसे टूट कर चाहता था। वो उससे सारी सारी रात बातें करती, उसकी आवाज़ सुनती, और जब कभी उसे एग्ज़ाम्स की वजह से जागना पड़ता, राफेल भी नहीं सोता था उस दिन। वह 2 साल से उससे राब्ते में थी। अब राफेल ने शादी का फ़ैसला किया था, लेकिन उससे पहले वह एक बार उससे मिलना चाहता था। 2 सालों में पहली बार उसने ये फरमाइश की, वो भी अपनी कसम देकर, तो उरूज इनकार नहीं कर सकी। वह सबसे छुप कर फ़कत 5 मिनट के लिए उसे देखने जा रही थी। वो खुश भी थी और डर भी रही थी। राफेल जिस अपार्टमेंट में रहता है, वो एड्रेस और रूम नंबर उसे मैसेज कर दिया था। रिक्शे वाले को किराया देकर वो उतरी और सामने उस इमारत को देखा जिस पे इस वक्त खामोशी का राज था। उसने नकाब से ख़ुद को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। वो नकाब हमेशा से करती थी। राफेल के लाख कहने पर भी उसने अपनी तस्वीर उसे नहीं भेजी। सीढ़ियाँ चौड़ी और मखरूती थीं, जिनके दाएं तरफ अरेलर लगा हुआ था। वह पर्स और मोबाइल हाथों में काबू के ऊपर की तरफ जाने लगी, और राफेल ने जो रूम नंबर बताया था वो कुछ ऊपर था। उसने मोबाइल को पर्स में डाला। वो थोड़ी झिझक इसलिए भी रही थी क्योंकि वो आधा घंटा पहले आई थी, क्योंकि बाद में इफ्तारी की तैयारी करनी थी और अम्मी उसका इंतज़ार कर रही होंगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसे अपने हाथ रोकने पड़े। अंदर से राफेल की आवाज़ सुनाई दी, अभी पहुंचने ही वाली होगी वो लड़की। उसने हाथ को पीछे खींच लिया। अरे यार, जो हम चाहते हैं वही होगा, डोंट वरी। आवाज़ फिर से आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर पैदा हो गई। हाँ हाँ यार, सारा इंतज़ाम हो चुका है, दीवार पे खुफिया कैमरा भी लगा दिया है। बस उस लड़की के आने की देर है, फिर तुम लोग भी आ जाना। आवाज़ राफेल की थी, लेकिन लहजा अजनबी था। सब अजनबी होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तहलील होने वाला था, जैसे वो खुद तहलील हो रही थी, पानी में उभरने वाले एक बुलबुले की तरह। क्या सूरज इसराफील फूंका जा रहा है? क़यामत आने वाली है क्या? लेकिन क़यामत तो आ चुकी थी। उससे भी ज़्यादा खौफनाक होगा क़यामत का मंज़र। शीशे का ताजमहल टूटकर बिखर गया। वो जानती थी मिनटों में नहीं, सेकंडों में सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे उसका वजूद हो रहा था, जैसे उसके वजूद को धमाके से उड़ा दिया गया था। अंदर खड़ा शख्स कौन था? राफेल जमाल या कोई और? आवाज़ उसी की थी, लेकिन लहजा और वो जुमले जो कानों में पिघलता हुआ शीशा बनकर पड़ रहे थे, वो ज़िबा होने वाले जानवर की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती थी। वो पुलिस सिरात पे खड़े इंसान का दर्द समझ सकती थी। और पाक औरतों के लिए पाक मर्द बनाए गए हैं। कब, कहाँ, कौन सी गलती की थी उसने जो उसे ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आई? मोहब्बत, क्या मोहब्बत वाकई ही गुनाह था? वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसका दिल दिमाग जो सोच रहे थे वो सच था। ये जो वो खुली आंखों से सामने देख रही थी वो सच था। वो बातें सच थीं। या 2 साल की मोहब्बत और पाक औरतों के लिए पाक मर्द बनाए गए हैं। ख्वाब से हकीकत, आसमान से ज़मीन। वो मंजर तहलील होता जा रहा था। सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। उस पर कोई हंस रहा था। उसने देखा तो हंसने वाला वो अपार्टमेंट था जिसके बीच, जिसके अंदर वो खड़ी है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपार्टमेंट नहीं था। वो तो सब हंस रहे थे। वो जिसे सुन रही थी वो कौन था? राफेल जमाल या कोई ख्वाब? वो जिससे उसने शदीद मोहब्बत की वो था? ये जो उसकी ज़िंदगी था, मगर वो नहीं था, वो कोई और था। कौन था? सन्नाटे उतरते जा रहे थे, और इसी सन्नाटे में वो लम्हा भर के लिए लौट आई हकीकत की तरफ। उसने फ़ौरन आंखें मीच ली और भागती हुई अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरती नीचे जा रही थी, बिना देखे, बिना सोचे। दो दो स्टेप्स एक साथ फलांगते वो पैदल घर की तरफ चलने लगी। आते वक्त होश था, ख्वाब थे, मोहब्बत थी, खुशी थी, लेकिन अब कोई एहसास नहीं था।
2 سال کی اس محبت کا سچ یہ تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، روزے کے ساتھ خفیہ کیمرے، اور وہ اپنے دوستوں کو بھی بلا رہا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو کیا باقی رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا باپ جو اس پہ فخر کرتا تھا وہ اس سے نفرت کرتی۔ اس حافظ قرآن لڑکی کی ویڈیو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی۔ سوشل میڈیا پہ اس عزت دار گھرانے کی بیٹی یوں ننگی دکھائی جاتی، تب کیا باقی رہتا؟ کچھ نہیں۔ اس کا باپ زندگی بھر نگاہیں نہیں ملا پاتا کسی سے، اور اس کا بھائی کبھی کرکٹ نہیں کھیل سکتا، اور وہ خود بھی کبھی کسی سے نگاہیں نہ ملا پاتی، اور اللہ سے کیسے؟ سب کچھ تباہی کے دہانے پر جاتے جاتے بچ گیا، وہ پہاڑی پر گرنے سے بچ گئی، لیکن یہ سارا قصور محبت کا ہے، اصل مجرم دل ہے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے گھر سڑک پہ ٹرن لی۔ میرا کوئی قصور نہیں، قصور تم لوگ خود کرتے ہو، سارے الزام میرے سر تھوپ دیتے ہو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ تمہیں تمہاری جھوٹی محبت نے دیا، میں نے صرف فریب دیا ہے۔ دل نے فوراً اپنی حمایت کی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، اس نے اسکرین پہ نمبر دیکھا، رافیل کا نمبر۔ اس نے غصے سے اس کی کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہو تم جان، کب آ رہی ہو؟ میں اب کبھی نہیں آؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں جان، کیا ہوا؟ وہ حیران تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ میری ویڈیو بنانا چاہتے تھے؟ مجھے پوری دنیا میں ننگا کرنا چاہتے تھے؟ وہ کچھ لمحے بول نہیں سکا۔ وہ جان سوری، دراصل صرف ٹائم پاس کے لیے۔ ٹائم پاس؟ وہ چلائی۔ ہم لڑکیوں کو تم ورڈ صرف ٹائم پاس ہی کیوں سمجھتے ہو؟ کسی باپ کی بیٹی تمہاری نظر میں صرف ٹائم پاس ہے؟ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا صرف ٹائم پاس ہے؟ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور ہم لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہی تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور قصور ہم انسانوں کا ہی ہوتا ہے جو اللہ کی بجائے انسان کی محبت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھو عروج، میری بات۔ اس نے رافیل کی بات کاٹ دی۔ نہیں رافیل پلیز، اور جھوٹ نہیں۔ تم نے ویسے بھی مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، تمہارے شر سے اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ تم کیا کرتے؟ مجھے ننگا کرتے یا بلیک میل؟ تم مجھے ذلت دینا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ تم پہ اعتبار کیا، عزت ذلت دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور تم خدا نہیں ہو، واقعی تم خدا نہیں ہو۔ خدا کو ترس آتا ہے تو تم وہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ خدا تو روزانہ کروڑوں لوگوں کی کروڑوں غلطیاں معاف کرتا ہے، اور تم ایک انسان ہو کر دوسرے انسانوں کو زمین میں دفن کرنے والوں میں سے ہو۔ اب کبھی بات نہ کرنا مجھ سے۔ سکتے ہوئے اس نے موبائل سے سم نکال کر دور پھینک دی، اور وہیں سڑک پر سجدے میں گر گئی۔ اگر وہ ویڈیو پھیل جاتی تب کیا ہوتا؟ کیا باقی رہ جاتا؟ اور اگر اس کے وہ دوست سب مل کر زیادتی کرتے تو کیا فرق رہ جاتا اس میں اور طوائف میں؟ کون یاد کرتا وہ حافظ قرآن ہے؟ کتنی نیک ہے، لوگ تو بس اس کا ایک ویڈیو کو ہی دیکھ کر یاد کرتے۔ آس پاس گزرتے لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن وہ پاگل نہیں تھی، اس وقت تو بالکل بھی نہیں۔ اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد بنائے گئے ہیں، اور وہ رو رہی تھی رافیل کے دھوکے کے لیے، اس لیے کہ اس نے ایک انسان کی محبت پہ کیوں بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اللہ، لڑکیاں بے وقوف نہیں، معصوم ہوتی ہیں، اور مرد ان کی اس معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔